اور دنیا میں اگر کوئی پڑھا دیتا تو استاذ ہوتا، اور استاذ کا درجہ شاگرد سے اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے اونچا کسی کو رکھنا ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی استاذ بھی پیدا نہیں کیا، خود جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اور جبرائیل نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہوا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، آئے صحابیو یہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تمہارے پاس، تمہیں تمہارا دین سکھلا رہے تھے، یعنی سکھلانے والے جبرائیل تھے، اور جبرائیل کو سکھلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی کے علم کا انتظام اللہ نے کیا تھا، اور جس کو اللہ پڑھائے اس کے علم کا حال کیا ہوگا یہ آپ اور ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ نبی کو دنیا میں کسی استاد نے نہیں پڑھایا تھا، پڑھانے والی ذات اللہ کی تھی۔ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم، ہم نے ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا، انہی میں سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی نور بھی نہیں تھے۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے، رسولا منهم، ایک رسول بھیجا انہی میں سے۔ بتائیے عرب کے کافر کون تھے؟ نور تھے یا بشر؟ رسولا منهم، قرآن کہہ رہا ہے۔ بہت آسان ہے، نور من نور اللہ، قرآن کے نور کو آپ اللہ کے نور سے ثابت کر دیں، بہت آسان ہے، لیکن یہ بھی ہماری نظر میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ آئیے ذرا ابھی دیکھیے گا آپ کی دلیلیں کس طریقے سے ڈائنامائٹ ہوتی ہیں۔ ابھی میں چل رہا ہوں نہیں طرف، رسول منہم، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول، منہم انہی میں سے، یعنی ان پڑھوں میں سے ایک رسول بھیجا، عرب کے لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے بھیجا۔ انہی میں سے بھیجنے کا مطلب وہ رسول نور نہیں تھا، جو لوگ عرب کے جس مٹی سے پیدا تھے رسول بھی اسی مٹی سے پیدا تھا، ان کی جو ساخت تھی نبی کی وہی ساخت تھی، ان کی جو حیثیت تھی نبی کی وہی حیثیت تھی، لیکن مقام بدل جاتا ہے، درجہ بدل جاتا ہے، درجہ بدل جاتا ہے۔ لکڑی کی ایک رحل ہے، اس کو آپ اٹھائیے تو آپ کیا کریں گے؟ لکڑی ہے، اسی شیشم کی لکڑی کو اگر آپ آگ میں جلا دیں تو جل جائے گی، لیکن اسی لکڑی کو اگر آپ رحل بنا دیں، قرآن رکھنے کی رحل بنا دیں، تو آدمی اس کو پیروں کے نیچے بھی نہیں آنے دیتا۔ لکڑی ایک ہی ہے، لکڑی وہی شیشم کی ہے، لکڑی وہی آم کی ہے، لیکن آپ ایک آم کی لکڑی سے دروازہ بنا رہے ہیں، جس کو لیٹرین میں لگا رہے ہیں، جس کو غسل خانے میں لگا رہے ہیں، اور اسی ایک لکڑی سے آپ قرآن کی رحل بنا رہے ہیں جس پر آپ قرآن کو رکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ لکڑی ایک ہے، حیثیت بدل گئی، مقام بدل گیا، رحل کو زمین پہ نہیں گرنے دیں گے، رحل پر پیر نہیں رکھیں گے، جبکہ لکڑی کی بنائی ہوئی سیڑھیوں پر آپ پیر رکھیں گے، زینے پہ پیر رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لکڑی پر قرآن نہیں رکھا جاتا ہے، ہم پیر رکھیں گے، لیکن رحل پر قرآن رکھا جاتا ہے، پیر نہیں رکھیں گے۔ لکڑی ہے کی حیثیت وہی ہے، لیکن مقام اس لیے بدل گیا کیونکہ اس کے اوپر قرآن رکھ کر پڑھا جاتا ہے۔ میرا نبی بھی انسان تھا، حیثیت انسان ہونے میں برابر تھی، ناک تھا، کان تھا، آنکھ تھی، ہاتھ تھا، پیر تھا، لیکن مقام و درجہ بدل گیا کیونکہ میرے نبی پر نبوت اترتی تھی، وحی اترتی تھی، اور ہمارے اور آپ پر نبوت اور وحی نہیں اترتی ہے۔ یہ ایک مقام ہے، یہ ایک حیثیت ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ رسول منہم، پھر وہ نبی کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ وہ نبی، وہ رسول اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ نبی قرآن پڑھ کے سنائے، تم مولوی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کے سنا۔ ذرا بتاؤ دنیا میں ایسی کون سی کتاب ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کیا؟ آج مائیکل جیکسن جو اسلام لایا ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ کیا وہ تمہارے 4 مہینے اور 40 دن کی چلنے والی کتاب پڑھ کر ایمان لایا، یا قرآن کی آیتوں کو انگلش میں پڑھا اور ایمان لے آیا؟ مجھے بتاؤ قرآن نے مائیکل جیکسن کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ بھوپال کا ڈاکٹر شیو شکتی سروپ آج سے 10 سال پہلے اسلام لائے، قرآن کی ایک ہی آیت ان کے سامنے آئی، میڈیکل سائنس سے بھری ہوئی قرآن کی اس آیت کو جب ڈاکٹر شیو شکتی سروپ نے پڑھا تو وہ ایمان لے آیا۔ آج اس کا نام اسلام الحق ہے، اور اس کی بیوی کا نام خدیجہ اور اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ بتاؤ کون سی کتاب پڑھ کر اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا؟ مجھے بتاؤ حضرت اسید ابن حضیر صحابی رسول ہیں، ابھی کافر ہیں، مکی کی گلیوں میں کانوں میں روئی ٹھونس لیا کرتے تھے اور اس
نکلا کرتے تھے مبادا کہیں محمد رسول اللہ کی آواز میرے کانوں میں نہ آ جائے. ایک دن دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نماز میں مصروف ہیں, قرآن کی تلاوت زور زور سے کر رہے ہیں. انہوں نے سوچا نبی کو تو معلوم نہیں ہے, ہم ان کے پیچھے چلو روئی کان سے نکال لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں کیا معاملہ ہے, آج قرآن کو دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے روئی کو کانوں سے لگایا, نبی اکرم کی زبان سے جملے نکل رہے تھے, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس. قرآن کی اب یہی آیتیں ان کے کانوں میں گئی. حضرت حسین ابن حسین چیخ پڑے, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تیرا اٹھنا دیکھا ہے, تیرا بیٹھنا دیکھا ہے, میں نے آپ کا کھانا پینا دیکھا ہے, میں نے آپ کی پڑھائی لکھائی دیکھی ہے کہ کسی نے پڑھایا نہیں. ہم جیسے لوگ جب یہ شعر نہیں بنا سکتے تو آپ نے یہ کتاب, آپ نے یہ قرآن کی آیتیں کہاں سے بنا لی؟ آپ نہیں بنا سکتے, یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے. اور حضرت حسین ابن حضیر اسی وقت اسلام لاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ تمہاری 40 دنوں 4 مہینوں میں پڑھی جانے والی کتابیں تمہاری زندگیوں میں انقلاب پیدا نہ کریں گی. حسین ابن حضیر کی زندگی میں قرآن نے انقلاب پیدا کیا تھا. چلو آگے بڑھو, حضرت عمر فاروق کو دیکھ لو, جاتے ہیں اپنی بہن کو مارتے ہیں, بہنوئی کو بھی پیٹتے ہیں, پھر بہن نے کہا بوٹی بوٹی کر دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, لیکن میں اللہ پر نبی پر ایمان لا چکی ہوں, میں چھوڑنے والی نہیں ہوں. کیا وہ کتاب جو تم پڑھ رہی تھی ذرا میرے سامنے رکھو. کیا عمر تم ناپاک ہو, جاؤ غسل کرو یا نہاؤ, وضو بناؤ, اور اس کے بعد میں جب غسل کرتے ہیں یا وضو بناتے ہیں آتے ہیں. ان کی بہن نے چند قرآن کی آیتیں پڑھی, حضرت عمر فاروق کے سامنے قرآن کی آیتیں آتی ہے, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. بس ابھی اتنا ہی سنا تھا. او میری بہن, پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایسی آیتیں قرآن میں ہے, چلو چلو مجھے بھی لے چلو آمینہ کی لال کے پاس, فاطمہ کی باپ کے پاس, حسن حسین کے نانا کے پاس. میں بھی اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتا ہوں. ابو جہل کے بعد میں قریش کا سردار ہوں دوسرے نمبر پر, لیکن آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے جوتے اٹھانے کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں, لے کے چلو مجھے. میرے بھائیوں, حضرت عمر کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی کون سی کتاب تھی؟ آپ کی یہ فضائل اعمال, یہ رب کا اتارا ہوا یہ قرآن کریم, یہ بحشتی زیبر یہ رب کا قرآن کریم, یہ بہار شمس یہ رب کا قرآن کریم. میرے پیارے ساتھیوں, اگر انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ ہے. اور یہی میں کہتا ہوں, نکالو اپنی مسجدوں سے اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں, رب کے قرآن کو سناؤ, اس کا ترجمہ سناؤ, اس کی تفسیر سناؤ, اس کی تشریح سناؤ, اور لوگوں رب کے قرآن سے ہی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا, کسی مولوی کی کتاب سے انقلاب پیدا نہیں ہوگا. مجھے بتاؤ زندگیوں میں انقلاب پیدا اور کون سی کتاب نے کیا ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت ہیں, خانہ کعبہ کی دیوار پر یہ قرآن کی آیتیں لکھ دیتے ہیں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. لکھ دیا ہے, یہ میرے اشعار ہیں, اگر کسی شاعر کو اس میں غلطی نظر آئے تو اس کی اصلاح کر دے. یا اللہ, عرب کے اندر شاعری کا شوق, اور ایک سے ایک بڑھ کر شاعر, ایک آتا غلطی نکالتا نہ نکال سکا, دوسرا آیا اس نے کچھ کمیاں نکالنا چاہیے نہ نکال پایا. سارے شاعر تھک گئے. لوگوں نے کہا حسان ابن ثابت کو سب سے بڑے شاعر کا انعام دو, ایوارڈ دو, کیونکہ اس کے شعر کا مقابلہ کوئی شاعر نہ کر سکا. ایک سب سے بڑا قابل شاعر اڑتا کہنے لگا, نہیں حسان کو انعام نہ لینے دوں گا, ایوارڈ نہ لینے دوں گا. کہا کیوں؟ کہا میں شعر میں کمی نکالوں گا, مجھے ایک رات کا موقع دے دو. کہا ٹھیک ہے, ایک رات کا موقع دے دیا گیا. اس نے پوری رات اس میں غور کیا, تدبر کیا, سوچا, لیکن صبح اٹھنے کے بعد لوگوں نے پوچھا, اے شاعر بتا کس نتیجے پر تو پہنچا ہے, کیا تجھے حسان کے شعروں میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ اس نے کہا کوئی کمی تو نظر نہیں آتی ہے, لیکن اس لائن 3 لائنوں میں چوتھی لائن میں اپنی طرف سے جوڑوں گا تاکہ یہ شعر پورا ہو جائے. کہا جوڑ.